नई जगह, नई दुनिया, नए लोग। स्टेशन से लेकर हॉस्टल की इमारत तक पहुंचते पहुंचते टूटी फूटी सिंधी से काम चलाते चलाते और अब गेट पर खड़े चौकीदार को अपने बारे में बताते उसके अंदर की घबराहट और बुखलाहट कदरे कम हो गई थी। इंसान कितनी जल्दी हालात के मुताबिक ढल जाता है। हॉस्टल से ऑफिस और ऑफिस से कमरे तक का सफ़र निस्बतन बहुत आसान था। अपना सूटकेस बिस्तर पर रखते हुए उसने गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। साफ़ सुथरा 2 बिस्तरों पर मुश्तमिल छोटा सा कमरा, एक मेज़ कुर्सी, एक कपड़ों की अलमारी और एक छोटा सा बुक शेल्फ। दूसरे बेड के नीचे एक सुर्ख रंग का छोटा सा बैग रखा था। साइड टेबल पर नाजुक सी घड़ी रखी थी। बिस्तर के सरहाने तकिए के ऊपर खूबसूरत सफ़ेद बेल लगा गुलाबी दुपट्टा और फर्श पर ऊंची एड़ी की सफ़ेद और गुलाबी फीतों वाली प्यारी सी सैंडल रखी थी। गुस्लखाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन उसकी रूममेट पहुंच चुकी थी। खिड़की के पर्दे बंद थे मगर उससे आने वाली हवा बता रही थी कि कमरा खासा हवादार है। उसने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे खींचकर एक तरफ कर दिए। तेज़ धूप ने एक लम्हे को उसकी आंखें खीरा कर दी। आंखों को सुकेड़कर उसने बाहर फैले मनाजिर का जायज़ा लिया। हॉस्टल की ऊंची चारदीवारी के पीछे दूर दूर तक फैला चटियल मैदान और उसमें कहीं कहीं उगा खुदरा सब्ज़ा। हद नज़र तक उजाड़, वीरान, सपाट और सुनसान। स्कूल की इमारत और दूसरी आबादी यकीनन दूसरे रुख पर थी। अगर इसे कहीं बहुत अरसे इस कमरे में रहना होता तो यकीनन उसका दिल बैठ जाता इस मंज़र से। लेकिन उसे कौन से यहाँ उम्र गुजारनी थी। 15-20 दिन ही की तो बात थी। उसने गोया अपने आप को दिलासा दिया। सफ़र की गर्द और स्टेशन से यहाँ तक के तांगे के सफ़र ने उसके वजूद को रेत और मिट्टी से भर दिया। नहा लिया जाए, उसने सोचा और सैंडल उतारकर बिस्तर के नीचे रखते हुए सूटकेस खोला, लेकिन उसके कपड़े निकालने के लिए बढ़ते हाथ रुक गए। सबसे ऊपर एक कार्ड रखा था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार जब उसने सूटकेस बंद करके या बरामदे में लाकर रखा था तो इस कार्ड का कोई वजूद था। हल्के नीले रंग के लिफाफे के अंदर रखे कार्ड को खोलकर पढ़ने से पहले ही अपने बच्चों के हाथ की लिखाई और नाम देखकर उसकी आंखें आंसुओं में धुंधला गईं। यकीनन ये भी हानिया का ही आइडिया होगा। माँ को दोनों की तरफ से एक गुड लक कार्ड देना और किसी तरकीब से उसे आखिरी लम्हात में सूटकेस के अंदर तक पहुँचाना। मेरे बच्चे, उसने कार्ड सीने से लगाकर भेज लिया। अरे यार, यहाँ तो मतला अबर आलूद है, किसी वक्त भी बारिश मुतवक्के है। किसी की खनखनाती चहकती आवाज़ पे उसने हड़बड़ा कर आंखें जल्दी जल्दी झपकी और आंसू छुपाने की कोशिश करते हुए आवाज़ की रुख पर देखा। कमर गुस्लखाने के खुले दरवाजे की चौखट से टकाए, सर पर तौलिया लपेटे, लॉन का भड़कते रंगों से सजा सूट पहने, वो जो भी थी खासी देखने वाली चीज़ थी। नहाने की वजह से उसका गुलाबी चेहरा जैसे गुलाब की तरह खिला हुआ लग रहा था। तौलिए के सर पर से खोल कर उसने हाथ में लिया और सर एक तरफ झुकाकर बाल खुश्क करते हुए उसने फिर उसी खनकती हुई खूबसूरत आवाज़ में कहा, देखो भाई, हमारे साथ रहना है तो ये रोती सूरत नहीं चलेगी। हम तो भाई खुशबाश फिटफाट लोग हैं और जो हमारे साथ रहता है उसे भी ऐसा ही होना पड़ता है, नहीं तो हम बना देते हैं। फिर उसने तौलिया बड़े एहतमाम से कंधों पर फैलाई, आगे बढ़ी और अपना सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए ज़रा सा झुक कर बड़ी अदा से कहा, खाकसार को मुनीज़ा कहते हैं। अगले कम से कम 3 हफ्ते हमारा आपका दिन रात का साथ रहेगा। आपका इसम शरीफ। अमर ने, जो इसकी पहली बात से लेकर अब तक कुछ गुमसुम गुमगुम बैठी थी, हड़बड़ाकर उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। इसकी उर्दू बहुत साफ शफाफ थी, लेकिन लबो लहजे में सिंधी की चाशनी घुली हुई थी। अंबर, उसने हस्बे आदत आहिस्ता से कहा। क्या? मुनीज़ा ने फिर झुककर कान के पीछे हाथ रखकर जैसे कुछ सुनने की कोशिश की।
अंबर एहसान नाम है मेरा। उसके इस तरह अदाकारी करने पर अब की बार कुछ चिढ़ कर अंबर ने ज़रा ज़ोर से जवाब दिया। खामखा बेतकल्लुफ़ होने वालों से वो हमेशा से खार खाती थी। भला कोई बात है, सांस लेने का मौका दिए बगैर किसी पे चढ़ दौड़ो, न जान न पहचान। अच्छा, उसने अच्छा को खासा खींचा। भाई नाम तो हमें पसंद आया, अब काम भी तो बताओ लड़की। जैसे कि मैं यहाँ साइंस और बायोलॉजी की उस्तानी साहिबा बनकर आई हूँ, जैकबाबाद नंबर 5 से। अंबर को इसकी इस तरह बेबाक हाँकने पर अब उलझन होने लगी थी। उसे नहाना था, घर फ़ोन करके अपनी खैरियत और बच्चों की खैरियत लेना थी, कुछ लेट कर थकन उतारनी थी। मेरी बला से भाई, तुम मरीख से आई हो, उसने जल कर सोचा। मैं नहा लूँ पहले? सब कुछ जानने के लिए अगले 15 मिनट ही नहीं है हमारे पास। अगले कम से कम 3 हफ्ते हमारा आपका दिन रात का साथ रहेगा। उसने ठंडे लहजे में मुनीज़ा को उसकी बात लौटाई। सूटकेस से एक लॉन का सूट निकाला, तौलिया हाथ में पकड़ी, सूटकेस बंद करके बिस्तर के नीचे रखा और गुसलखाने की तरफ रुख किया। भाई वो क्या है कि साबुन और शैम्पू अपना अपना, कपड़ों की अलमारी सांझी है, इसलिए वो आधी आधी, बाकी सब पूरा पूरा। मुनीज़ा ने इस तरह होंठों पर हंसी दबाकर खुशदिली से कहा जैसे अंबर ने उसको सड़ा सा जवाब देकर नहीं बल्कि खुशकबियाँ लगाकर नहाने जा रही हो। अंबर झंझला कर पलटी, फिर सूटकेस निकाल कर बिस्तर पर रखा, खोला, साबुन और शैम्पू निकाला। बाथरूम का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते हुए उसे मुनीज़ा की गुनगुनाहट सुनाई दी। मुनीज़ा मरीख से तो नहीं आई थी, आई तो जैकबाबाद नंबर 5 से थी, लेकिन उसकी बातें, हरकतें, अदाएं, हंसी ठट्ठा था बहुत अनोखा। अंबर का आज तक ऐसी हंसी से वास्ता नहीं पड़ा था। आखिर कोई कब तक बड़बड़ कर सकता है, हंस सकता है, मजाक कर सकता है और जली कटी सड़ी हुई बातों को मजाक में उड़ा सकता है। कोई भी इंसान हर वक्त सिर्फ खुश नहीं रह सकता। कोई न कोई वक्त संजीदगी, उदासी और दिलों पर बात महसूस कर लेने का भी आ ही जाता है। लेकिन उसके साथ पूरे 5 दिन गुजार के उससे हत्तुल इम्कान कता ताल्लुक़ करके किताबों में खामखा सर घुसाए रखने और उसकी सीधी सीधी बातों के टेढ़े टेढ़े जवाब देने के बाद उसे यकीन आ गया कि ये लड़की जिसका नाम मुनीज़ा मुजाहिद सुमरो है, किसी ऐसी मट्टी से बनी है जो शायद मरीख से ही आई। इन 5 दिनों में बारहा उसने संजीदगी से कमरा बदलने की दरख्वास्त करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर कुछ दिनों की बात है कहकर अपने आप को समझा लिया। उसे क्लास मिल गई थी और पढ़ाई शुरू हो गई थी। अपनी आमद के तीसरे दिन जब वो बैठी पहली बार क्लास में जाने और नोट्स बनाने की तैयारी कर रही थी, तो अपने बिस्तर पर मज़े से लेटी हुई किताब पढ़ती मुनीज़ा ने फट से किताब बंद की, उसे दूर फेंका और तकिए पर सर पटक कर बोली, क्या बोरियत है यार। अंबर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, सर झुकाए कोर्स की किताब से कुछ ढूंढ ढूंढ कर कागज़ पर लिखती रही। ये तुम इतनी खुशू खुजू से क्या किए जा रहे हो भाई? उफ, इसकी सिंधी घुले लहजे की उर्दू के मोटे मोटे अल्फाज लगते तो प्यारे थे। अंबर सोचे बिना रह सकी। कल की दिन की तैयारी कर रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना? कल तुम्हारा भी पहला दिन है। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यार क्लास 4 के बुलुंगड़ों को पढ़ाने के लिए क्या तैयारी करनी, देख लेंगे वहीं जाके। उसने इस दर्जा लापरवाही से कहा कि अंबर गर्दन घुमाकर उसे देखे बगैर न रह सकी। ये चीज़ क्या है आखिर? वैसे भी अपना तो इस नबातात और हैवानियात में दिल विल लगता नहीं है। वो तो अब्बा जैकबाबाद के बड़े ज़िम्मेदार ना होते तो माँ बदौलत पास भी ना होते। एक बात बताऊँ, ये नौकरी भी अब्बा के एक दोस्त की तकड़ी सिफारिश से मिली। वो जो कर्नल साहब है ना, इस स्कूल के करता धरता, उसको भिनक पड़े बगैर नीचे ही नीचे सारा काम हो गया। वरना कर्नल साहब की सुई तो मेरिट पर अटकी है तो वहीं अटकी है। उसने ये ब्रेकिंग न्यूज़ देकर फिर तकिए पर सर रखा और
پیروں کو ہلا ہلا کر کسی گانے کی دھن گنگنانا شروع کر دی۔ امبر کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے اطمینان اور انداز نے اسے یہ تو بتا ہی دیا تھا کہ اس نے جو کچھ بتایا سچ تھا، لیکن اس ایک لمحے نے اسے یہ بھی باور کرا دیا کہ اس بڑبڑیا لڑکی کے دل کا ایک ایک کونا صاف ہے، شیشے کی طرح شفاف، آئینے کی طرح آر پار۔ تم نے یہ بات مجھے کیوں بتائی؟ اگر میں کسی اور سے کہہ دوں تو؟ اب کی بار امبر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، جب ہم کسی کو شریک راز کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کر لیتے۔ تم قابل بھروسہ ہو یہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے۔ دوسرے، تم کہاں اتنی محنت کرو گی کہ اتنے ڈھیر سارے الفاظ خرچ کرو میری شکایت یا چغلی کرنے پر؟ اس طرح چغلی کھانے کہنے پر امبر کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آہا، بہت دلی اطمینان اور مسرت نصیب ہوئی تمہیں مسکراتا دیکھ کر، ورنہ قسم سے لگتا ہے اللہ میاں تمہیں بناتے وقت مسکرانے کی کل ڈالنا بھول گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے وہ بلی کی طرح اچھل کر بیڈ سے کودی اور عین اس کے سر پر پہنچ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، چلو یار، اب اتنا دل خوش کیا ہے تو تھوڑا سا اور کر دو، ورنہ اس 15 بائی 20 فٹ کے کمرے میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ کیا سہانی ٹھنڈی ٹھنڈی صحرائی ہوا چل رہی ہے باہر، چلو تھوڑا سا ٹہل کر آتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی کٹورا جیسی کاجل بھری آنکھیں، کھڑکی سے آتی پیاری ہوا کے جھونکوں سے ہلتا پردہ، اور اس کے سامنے دھری 6ٹھی جماعت کے کورس کی موٹی موٹی بے رنگ و بو کتابیں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا اور کتابیں بند کر کے رکھتے ہوئے ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا لیا۔ خوشی سے جھومتی، ہلکاریاں مارتی منیزہ کے لچکتے وجود کے پیچھے چلتے ہوئے وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسکول کی وین سے اترتے ہی حارث بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکتا بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ اسکول کا ٹوائلٹ اس نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ وہ اپنے بابا کی طرح بہت نفاست پسند تھا، شاید یہی وجہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس جبر کا ایسا عادی کر لیا تھا کہ اسکول میں اب اسے ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی، لیکن گھر آتے ہی اس کا ٹوائلٹ میں گھس جانا لازمی تھا۔ ہانیہ نے حسب عادت اس کا گیٹ کے سامنے پڑا بیگ اٹھا کر کمرے میں لے جا کر رکھا، یونیفارم بدلا، پھر اپنا اور اس کا لنچ باکس اور پانی کی بوتلیں بیگ سے نکالیں اور انہیں لے کر کھانے کی میز پر رکھ دیا۔ آج اسے بہت بھوک لگی تھی۔ امی نہیں تھیں تو صبح جلدی جلدی میں وہ اپنا اور حارث کا جیسا تیسا بھی لنچ بنا کر رکھ تو لیتی تھی، لیکن آج تو ڈبل روٹی بھی صرف ایک ہی سینڈوچ کے لیے تھی، سو اس نے حارث کے لیے بنا دیا تھا۔ پہلے کھانا کھا لوں پھر لنچ باکس دھو لوں گی، اس نے سوچا۔ سارے گھر میں سناٹا طاری تھا، صرف لیونگ روم سے ٹی وی چلنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ نانا نانی یقیناً کمرے میں سو رہے تھے اور بینا خالہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہاں جھانک کر دیکھا، بینا کشن سے کمر لگائے ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بینا خالہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ بینا نے اس کا سلام کا جواب دیے بغیر ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے سیدھے سپاٹ لہجے میں کہا، کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں کھانا کیا خود نکال لوں؟ اس کی اس بات پر اب بینا نے گردن گھما کر ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو نکال لو، چھوٹی بچی ہو کیا؟ یہ خوبصورت جواب پا کر ہانیہ پلٹی تھی کہ اسے پھر بینا کی حاکمانہ آواز سنائی دی، حارث کو کھانا دے کر ادھر آؤ، پہلے کام ہے تم سے۔ حارث کو دال چاول اور سلاد پلیٹ میں نکال کر دیتے ہوئے کھانے کی خوشبو سے اس کی انتڑیاں مزید کلہولا پڑنے لگیں۔ بینا کے پاس واپس جا کر وہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، بینا کی نظریں پھر ٹی وی پر جمی تھیں۔ ڈسٹر اٹھاؤ اور سارے گھر کی ڈسٹنگ کرو، اور جب کر لو تو ادھر آنا۔ چلو جاؤ۔ جی، ہانیہ نے فرمانبرداری سے سر جھکا کر کہا۔ ابا کی بیماری کے بعد بستر پکڑ لینے سے اماں گھر کے کسی بھی کام میں حصہ لینے یا کسی معاملے میں بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ابا کا علاج، آرام،
پرہیزی کھانا، دوائیں، بر اسی میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ عرصے سے انہوں نے گھر بینا پہ چھوڑ دیا تھا اور وہ حقیقتاً کلی طور پر گھر کی سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ ماہانہ سودا سلف کی خریداری سے لے کر دھوبی اور ماسی کی تنخواہوں تک کا خرچ اب اسی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ویسے بھی ہمیشہ سے اماں کی بہت لاڈلی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت سہارا تھا کہ وہ سارا گھر سنبھالے ہوئے تھی۔ ابا کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے، بہزاد کسی گنتی میں نہیں تھا، اور شہزاد کو گھر میں ایک لگا بھدا خرچ دینے کے بعد اور کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اسے ویسے بھی اپنی پڑھائی اور ٹیوشن سے سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ ایسے میں بینا کو مالکن ہونے اور حکم چلانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ گھر کے ایک ایک کام میں اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہوتی تھی۔ اس کی اب شادی کی عمر تھی اور اماں اور آپا اس معاملے میں فکر مند بھی رہتی تھی، خاص طور پر جب کہ گھر میں پہلے ہی ایک طلاق یافتہ بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جانا بڑا مارکا تھا، لیکن بینا کا مزاج آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ 2-3 رشتے وہ معمولی باتوں کو وجہ بنا کر بڑی آسانی سے ٹھکرا چکی تھی۔ یہ بات باعث تشویش تو تھی، لیکن شہزاد کے بعد اب اماں بینا سے بھی کچھ کہنے یا اسے سمجھانے کی حیثیت میں نہیں تھی۔ گھر چلاتے چلاتے اس کے اندر جو تحکم اور رعونت آ چکی تھی، اس کا اب کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے حسب منشا رشتے کی معجزانہ آمد کا انتظار کیا جائے۔ اس پر بدمزاجی کے جو دورے پڑتے تھے اس سے ہانیہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ آج خالہ کی صورت دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج پھر کسی بات پر ان کا موڈ سخت خراب ہے۔ بات تھی بھی صحیح، اپنی سہیلی کی ڈھولکی پہ پہنچنے کے لیے جو جوڑا اس نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، آج درزی کے ہاتھوں اس کی فٹنگ اور ڈیزائن کی درگت نے اس کا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ کپڑے اس کے منہ پر مار کر آئی تھی اور سارا دن بکتی جھکتی چڑچڑاتی رہی تھی۔ اب اس چڑچڑاہٹ کا کچھ حصہ ہانیہ کے نصیب کا بھی کیوں نہ ہوتا۔ ہانیہ جب آدھے گھنٹے میں سامان سے اٹے ہوئے گھر کی ڈسٹنگ کر کے فارغ ہوئی تو بھوک کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈسٹر جگہ پر واپس رکھ کر وہ پھر بینا کے حضور حاضری دینے آئی، جو اب تک اسی طرح ٹی وی کے آگے جمی بیٹھی تھی۔ ہانیہ پہ ایک ٹیڑھی نگاہ ڈال کر اسے پوچھا، کر لیا؟ جی۔ ٹھیک سے کیا ہے؟ میں چیک کروں گی۔ اگر کہیں مجھے مٹی یا گرد نظر آئی تو تم جانتی ہو پھر، اس نے اسی رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ ہانیہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر باہر رسی پر دھوپ میں پھیلے کپڑوں کا جائزہ لیا جو ماسی صبح دھو کر پھیلا گئی تھی۔ چلو کپڑے لے آؤ، اندر تہہ لگا کے سب کے کمروں میں رکھاؤ۔ اماں ابا کے باہر صوفے پر ہی رکھ چھوڑ دینا، کہیں ان کی نیند خراب کرنے کمرے میں نہ گھس جاؤ، بودا تو ہے نہیں تمہارے دماغ میں۔ اس کی ریموٹ پر جمی انگلیاں پھر چلنے لگیں۔ اس کے اس حکم کی تکمیل کے بعد جب وہ پھر اس کے سامنے پہنچی تو بینا کو کوئی نیا کام سوچنے میں کچھ لمحے لگے۔ ٹھیک ہے، سنک میں جتنے برتن ہیں سب دھو کے رکھو پہلے، پھر کھانا کھاؤ۔ لیکن اس کام کو کرتے کرتے ہانیہ کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کی لائٹ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک نظر بے خبر سوتے حارث کو دیکھا۔ اس نے یونیفارم تک نہیں بدلا تھا۔ اس بات پر اسے ہمیشہ امبر کی ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن آج اسے ڈانٹنے والی ماں نہیں تھی۔ اس نے اپنی امی کے بستر پر گر کے ان کے تکیے میں منہ چھپایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے سسکیوں بھری گھٹی گھٹی آواز میں کہا، امی کب آئیں گی؟ آفاق کمرے میں خاموش پڑا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور گھر پہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ وہ آئیڈیل صورتحال تھی جس میں وہ عام حالات میں گھوڑے بیچ کر سو سکتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اسے یہ سناٹا اور خاموشی چبھنے لگی تھی۔ بیوی بچوں کے جانے کے بعد جس آزادی اور سکون کا اس نے جی بھر کے لطف اٹھایا تھا، اب وہ آزادی اسے تکلیف دینے لگی تھی۔
ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے اندر بھر گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ کسی غلطی کے مرتکب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بھی اس کے نزدیک جو کچھ ہوا اس میں سارا قصور امبر کا تھا، جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ اسے اب بھی اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ ایک ذمہ دار شوہر اور باپ کے فرائض سے بھاگتا رہا تھا۔ اب بھی اس کے وہی ایک چال بے ڈھنگی تھی، ذمہ داریاں نبھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس معاملے میں مجبور تھا، لیکن اپنے بچوں کی کمی اب اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کی شرارتیں، کھیل، ہنسی مذاق اب اس گھر کی در و دیوار کو سنے عرصہ ہو گیا تھا۔ گھر کے اس سونے پن میں بہت بڑا ہاتھ ابو کی خاموشی اور بیماری کا بھی تھا۔ انہوں نے ایسی چپ سادھ لی تھی کہ ان معاملات میں بھی نہیں بولتے تھے جہاں ان کے بولنے اور مشورہ دیے بغیر وہ صفر تھا۔ ان کی مالی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف جگہوں پر سرمایہ کاری اور شیئرز کا حصہ دن بدن ڈوب رہا تھا۔ ان جیسے ذہین اور معاملہ فہم آدمی کے بعد آفاق جیسے لاابالی اور غیر سنجیدہ شخص نے بنے بنائے معاملات بگاڑ دیے تھے یا لوگوں کو بگاڑنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے جن باتوں کو سمجھنے کے لیے دماغ لڑانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی اور ساری زندگی باپ سے رسی توڑا کر بھاگنے کے چکر میں رہا تھا، اب وہی معاملات اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہے تھے، اور اسے اول تو یہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ ریت پھسل کیوں رہی ہے، اور اگر پھسل ہی رہی ہے تو اسے پھسلنے سے روکنے کے لیے آخر ترکیب کیا لڑائی جانی چاہیے۔ گھر میں بہنے والی دولت کی گنگا اب سوکھ رہی تھی، بینکوں میں رکھا اور سرمایہ ڈوب رہا تھا، اور شاطر دنیا ایک بے وقوف اور نکمے آدمی کا جی بھر کے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ دکانوں کے کرایوں سے ہونے والی لکی بھلی آمدنی نے گھر کے وہ عللے تللے بہت کم کر دیے تھے جن کا یہ گھر اور اس کے مکین عادی تھے۔ ان سب حالات کے ساتھ گھر میں پھیلی خاموشی اور اداسی اسے مزید پریشان کر دیتی۔ اسی خاموشی اور اداسی سے گھبرا کر اب اسے اپنے بچھڑے بچوں کی کلکاریاں گاہے بگاہے یاد آنے لگیں۔ ہانیہ اور حارث سے ملنے اور بات کرنے کا اس کا وجود تڑپنے لگا تھا، اور اس تڑپ کو بجھانے سے بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ وہ اس کے بچے تھے، وہ ان کا باپ تھا، جب چاہے جیسے چاہے ان سے ملاقات کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، تکیے کو اپنے پیچھے لگاتے ہوئے اس نے پچھلے کئی ہفتوں میں بچوں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں مسکرا کر سوچا۔ ہاں واقعی، کیوں نہیں؟ وہ جانتا تھا بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کبھی کبھار ان سے ملنے اور بات کرنے میں مسئلہ ہی کیا ہے۔ وہ پہلے بھی ایک آدھ بار انتہائی اہم مواقع پر باپ کی حیثیت سے اسکول بلایا جا چکا تھا۔ امبر کے نزدیک تو اس کے وجود کے کوئی معنی نہ ہونے سے اس کے بچوں کے باپ ہونے کی حیثیت کو تو کوئی فرق نہ پہلے پڑا تھا نہ اب پڑ سکتا تھا۔ اپنے بچوں سے اب گاہے بگاہے ملاقات کے خیال سے ہی اسے جو تقویت محسوس ہوئی، اس نے دل پر چھائی کچھ دیر پہلے والی یاس کو قدرے کم کر دیا۔ چائے بنوائی جائے، اس نے ہلکے پھلکے دل سے سوچا، اور چپل پیر میں ڈالتا ہوا باہر چل دیا۔